اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ شیعہ کی اور سنیت کی تاریخ کیا ہے، بلکہ ایک کمنٹس کے اندر اس بھائی نے لکھا میری ویڈیوز کے نیچے کہ یہ سنی اہل سنت کا جو جماعت ہے اس کا نام ہی نہیں تھا، یہ تو حکمرانوں نے ایک اپنی جماعت گھڑی، اور جو باطل خلیفہ تھے انہوں نے یہ جماعت کھڑی اور وہاں سے یہ چلی، اور یہ جماعت جو ہے اہل بیت کے مخالفین میں کی جماعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر ایک قرآن و حدیث سے بھی اور الگ الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا میں قریب اس پہ کلپ اپلوڈ کروں گا، کچھ ٹائم لگے گا اس پہ بعد میں، کیونکہ اس وقت میں بہت سارے ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں، وہ کلوز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو، کیونکہ آج کل جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر وبا کی بہت زیادہ زور ہے، تو زندگی اور موت کا تو نہیں پتہ، لیکن اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اہل سنت کا مسلک اور اہل سنت کا منہج اور اہل سنت کی جو جماعت ہے تو یہ کب سے ہے، اس کی بنیاد کیسی رکھی گئی، سب انشاءاللہ حدیث و قرآن و حدیث سے پیش کروں گا اور تاریخ بھی پیش کروں گا۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں میں عام لفظوں میں کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ کو شیعہ کا لفظ بھی متقدمینی کتابوں میں ملے گا، اور آپ کو اہل سنت کا نام جو ہے لفظ بھی ملے گا، لیکن ایک سمپل سی بات سمجھنے کی جو عام ایک بندے کے لیے میں کر رہا ہوں، علمی طور پر نہیں، علمی طور پر تو اس کے اندر بہت ساری جہتیں ہیں، ایک لمبی گفتگو ہوگی اس پر۔ ایک جماعت تھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے سب لوگ، تو ان کو شیعان علی کہا جایا کرتا تھا پہلے دور میں، اہل سنت کی کتب میں بھی، اور وہ بھی وہی اہل سنت بھی تھے، اور وہی جو ہے شیعہ بھی وہی تھے، یعنی ایک ہی جماعت تھی جس کو سنی بھی کہا جاتا تھا اور شیعہ بھی کہا جایا کرتا تھا۔ یعنی جو شخص اہل سنت کی منہج پر ہو اور صحابہ کرام کا بھی ادب کرے اور حضرت علی کے ساتھ بھی عشق رکھتا ہو تو اس کو شیعان علی کی جماعت کہا جایا کرتا تھا شروع کے ادوار میں۔ اب اس سے مراد کوئی شیعہ فرقہ نہیں تھا کہ آج کا جو شیعہ فرقہ ہے یہ ایک شیعہ فرقہ ہے، اس دور میں کوئی شیعہ فرقہ نہیں تھا، بلکہ شیعان علی ایک گروہ، وہ گروہ تھا جو کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے حضرت علی کے ساتھی تھے، اور اہل سنت بھی انہیں کہا جایا کرتا تھا۔ یہ کتابوں میں شیعہ کتبوں میں موجود ہے اور سنیوں میں موجود ہے، پھر تفصیل میں تو اس میں کئی جہت کی گفتگو ہوگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے شیعوں نے، اب یہ میں نے ملا باقر مجلس کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ بھی سنیوں کی چیز نہیں پیش کر رہا، میرا سنیوں سے سمجھ لیں کہ لینا دینا نہیں ہے، میں جو بات پیش کروں گا انشاءاللہ شیعہ کتب سے پیش کروں گا۔ تو جب دھوکہ دیا کوفہ کے شیعوں نے، کوفہ کے شیعہ وہ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے، لیکن امام حسین کے دور میں انہوں نے کیا کیا، کوفہ کے اندر اپنی حکومت جمائی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ بلایا امام مسلم بن عقیل کو اور دیگر لوگوں کو جو باری باری خطوط لکھے، اور پھر جب امام حسین یہاں آ چکے تو پھر انہوں نے کہا جی ہماری دل تو آپ کے ساتھ ہے، ہماری تلوار یزید کے ساتھ ہے، یہ وہاں سے۔ تو پھر وہاں پر جو شیعان تھے، حضرت علی کے شیعان تھے، انہوں نے دھوکہ دیا امام حسین کو، اور دھوکہ دینے کے بعد وہاں پر دو گروہ ہوئے، ایک گروہ وہ ہوا کہ جو شیعان علی کا ہی گروہ تھا، اور وہ یزید کے ساتھ تلواریں انہوں نے ملائیں۔ شیعہ کتب کے اندر جا بجا موجود ہے کہ کوفہ کے شیعان نے انہوں نے جو کہا کہ اے امام ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ہمارے شیعوں جو ہے نا یزید کے ساتھ ہیں۔ تو ایک وہ گروہ ہوا جو یزید کا گروہ ہوا، تھے وہ بھی شیعان، اور ایک وہ گروہ تھا جو کہ امام زین العابدین کے ساتھ کھڑا رہا، چند ایک لوگ تھے، زیادہ نہیں۔ تو وہ جو گروہ تھا وہ گروہ بھی شیعان کا ہی گروہ تھا، شیعوں میں سے گروہ تھا، لیکن وہ شیعان کا گروہ وہ اہل سنت کہلایا۔ پھر جو امام زین العابدین سے آگے کہ جو بھی شیعان تھے وہ اہل سنت کہلائے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کا ادب کرتے تھے، وہ ہر کسی کا ادب کرتے تھے۔ جبکہ ایک یزید کے ساتھ جو شیعہ کھڑے ہوئے، ان کا عشق تو واقعہ میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم محبت تو آپ کے امام آپ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہماری تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو وہ یزید کی محبت دل میں امام حسین کے لے کر اور کردار یزید کا لے کر وہ ایک جماعت چلی جو آج کا ایک فرقہ بنی، اور فرقہ باطلہ شیعہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کو جا بجا شیعہ علماء خود ہی اپنے آپ کے علماء پر اٹیک کرتے رہے، اور اس پر علامہ موسوی کا نام سر فہرست ہے، تو آگے چل کے وہ علامہ موسوی کی کتابوں کا بھی تعارف میں کرواؤں گا۔ تو یہ ایک عام سوال جو کیا گیا کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، تو یہاں سے ایک چیز ہے جس کو ایک سمپل لفظوں میں یہ سمجھنے کے لیے یہ بات ہے۔ تحقیق میں تو ایک شیعہ مسلک اور کیا ہے، ایک منہج کیا ہے وہ، اور اہل سنت کا منہج کیا ہے، وہ ایک الگ دو بحثیں ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں
یہ شیعہ ہے، اور یہ اس مختصر سی دو لفظوں میں میں نے تاریخ بیان کیا ہے شیعہ کی بھی، اور دو لفظوں میں میں نے مختصر سی بات پیش کر دی سنیوں کی بھی، ٹھیک ہے۔ اس پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آنے والے وقت میں شیعہ کتب سے ہی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیش کروں گا سب کچھ۔ باقی جو چیز حق شیعہ کی ہوگی اس کو میں پیش کروں گا، اور جو سنیوں کی بھی حق چیز ہوگی پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میری ویڈیوز میں آپ کو کسی مسئلہ کی طرفداری نہیں، حق چیز ہی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔